حسین صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سر جی، اس وقت جو عالمی سطح پہ ایک کانفلکٹ چل رہا ہے اس سے ساری دنیا ہی متاثر ہوئی ہے، اور پاکستان چونکہ پڑوس میں ہے اور ہم سب سے زیادہ متاثر محسوس ہو رہے ہیں۔ ایک طرف انرجی کا کرائسس ہے، دوسری طرف سپلائی چین کے ایشوز ہیں۔ تو اس سارے سینیریو کے اندر پاکستان کی انجینئرنگ کمیونٹی کو کیا مواقع نظر آ رہے ہیں اور کیا لرننگز ہیں؟ دیکھیں، ایک چیز تو میں آپ کو بڑی کلیئرلی بتا دوں کہ یس ڈسرپٹ ہوئی ہے سپلائی چین، فرق پڑا ہے وار کی وجہ سے، گلف کے ہرمز کی وجہ سے آپ کے اوپر، لیکن ہمارے اوپر اتنا زیادہ نہیں پڑا ہے جتنا گورنمنٹ نے اس کو بڑھا دیا ہے۔ آپ کے شپس نکل رہے ہیں وہاں سے، جو پاکستانی فلیگ کیریئرز ہیں ان کو کوئی نہیں روک رہا، نہ ایرانی روک رہے ہیں نہ امریکن روک رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ایک بڑا غلط کسی کا لوگوں نے بنایا ہے کہ جی ہمارے کو اس میں ہمیں وہاں سے کوئی مسئلہ نہیں بن رہا۔ پیسوں کا مسئلہ ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہاں پہ تھوڑا بہت مسئلہ بن رہا ہے، یس وہ ایک ہے کہ ہمارے پاس پہلے جو حالات تھے جہاں سے ہم پرچیز کرتے تھے وہ ڈفرینٹ تھے، ہمیں کریڈٹ پہ مل جاتا تھا یو اے ای سے بھی، ہمارا 80% تقریباً وہ یو اے ای سے آتا تھا آئل، قطر سے گیس آتی تھی ہماری۔ یو اے ای نے جب سے یہ شروع ہوا تو وہ وہاں سے ہمیں پیمنٹس کی پرابلم آ گئی وہاں پہ، تو اس وجہ سے یس اس کا تو مسئلہ ہے، لیکن ایز سچ وہ جو سپلائی چین کا تھا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں موقع مل گیا جو ہماری یہاں سرکار کرتی ہے کہ لیول ٹھوک دو، یہ کر دو، اور پیسے بڑھا کے ٹیکس کی اپنی جو کمی ہے وہ پوری کر لو اپنے ریونیو سے۔ ہمارا جو تھا، آپ کو یاد معلوم ہوگا کہ ہمارا ایک تھنک ٹینک بھی ہے گولڈن رنگ اکنامک فورم کے نام سے، گرف کا۔ اس کے اندر ہم اسٹریٹجک اکنامک کوآپریشن پالیسی فریم ورک کے اوپر کام کرتے ہیں، گورنمنٹ کو ہم سفارشات دیتے ہیں سجیشنس کے تھرو۔ اس میں ہمارے جو ممبر کنٹریز ہیں پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، ٹرکی، آذربائیجان اور سینٹرل ایشیا، یہ 11 ممالک ہیں۔ تو جو ریجن ہے وہ گولڈن رنگ ریجن کہلاتا ہے ہمارا۔ تو ان ممالک کے پاس سوائے پاکستان کے، اور چائنا بھی آپ کہہ رہیے، باقی سینٹرل ایشیا سارا اور رشیا اور ایران، ان سب کے پاس انرجی ریسورسز وافر مقدار میں، ٹھیک ہے، اور سرپلس ہیں آپ جسے کہہ رہے ہیں۔ تو ہمارے پاس جو اس وقت یہ جو ساری بات آپ نے کی، پہلی چیز تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں دو چیزوں کو علیحدہ کرنا ہوگا۔ انٹرنیشنل پارٹ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے کیا ہے، پھر ہمارا جو لوکل پارٹ ہے جو ود ان دی کنٹری ہمارا ہوتا ہے۔ مجھے بلایا تھا جی چائنیز گورنمنٹ نے 2016 کی غالباً بات ہے، وہاں کانفرنس ہوئی تھی، میٹنگ جس میں انرجی کے اوپر بات کی تھی کہ ریجن میں کیا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ وہ میرا پیپر تھا ایک آن ریجنل انرجی گرڈ کے اوپر، تو جو بڑا وہاں پہ ہوا، پھر پبلش بھی ہوا وہاں، انہوں نے چائنیز گورنمنٹ نے پھر بعد میں اس سے بات چیت بھی کی۔ اس میں یہ تھا کہ ان کنٹریز کے پاس سینٹرل ایشیا، آذربائیجان اور رشیا اور ایران، ان کے پاس آئل اینڈ گیس فصل فیول بہت ہیں۔ سینٹرل ایشیا میں آپ کے پاس اور رشیا میں الیکٹریسٹی، آئیڈل الیکٹریسٹی نان فصل وہ بھی بہت ہے۔ اب وہاں پہ یہ ہے کہ کئی دفعہ سال میں کچھ ایسے پیریڈ ہوتے ہیں، کئی دفعہ نہیں ہر سال میں، جس میں ان کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی ہے اور بجلی زیادہ سرپلس میں جا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کوئی ملک جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہوتا ہے، اور اس کے پاس تو وہ میرے اس میں یہ تھا کہ یہ اگر آپ ایک انرجی بورڈ بنا لیں جس طرح اوپیک بنا ہوا تھا نا، اس طرح اس کنٹریز کا بنا لیں جس کے اندر ناٹ اونلی آئل اینڈ گیس، الیکٹریسٹی، کول، آل سورسز آف انرجی اور سارٹ آف انرجی جو ہے نا، وہ آپ پورا انرجی سیکٹر اس کے اندر، انرجی سیکٹر پورا آپ اس میں ڈالیں۔ وہ بورڈ اس کی ایک کر دے پر یونٹ کاسٹ ہر ایک کی وہ کرے، اور اس کے بعد پھر آپ ایک نیٹ ورک جس کو گرڈ کہہ رہے تھے، ریجن گرڈ، کہ آپ نیٹ ورک آف ٹرانسمیشن لائنس فار الیکٹریسٹی، ٹرانسمیشن لائنس فار گیس اینڈ آئل اینڈ آل دیٹ، اور آپ کی جو کیریج ہے کوئل کی، کول یا اور جو بھی مٹیریل ہے، اس کے لیے آپ اپنی وہ اسٹیبلش کر دیں۔ بہت سی بنی ہوئی ہیں، ان کو صرف انٹرلنک کر دیں، اپڈیٹ کر لیں، یا ان کو جو بھی ہوتا ہے اس میں، اور اس کے بعد یہ آپ کی شروع ہو جائے کہ جی آج مجھے ضرورت ہے پاکستان کو، کہ اب گرمی میں کم ہے، مجھے زیادہ ضرورت ہے، میں وہاں سے لے لیتا ہوں، کل کو میرے پاس سرپلس ہو جائے گی میں ادھر دے دیتا ہوں، صحیح ہے نا، یا کہیں پہ سرپلس ہو جائے گی میں ان سے لے لیتا ہوں، آج وہاں ڈیفیسٹ ہے میں ادھر کر، تو یہ آپس میں ایک دوسرے سے شیئرنگ، تو اس کو جو آپ کہتے ہیں نا کراس بارڈر انرجی ٹریڈنگ، اس کو یہ تھا کہ اس گرڈ کے اوپر وہ شروع ہو جائے گی، اور اس میں آپ میکینزم ایسا بنائے کہ ہر کنٹری کے لیے ون ون سچویشن ہو جاتی ہے۔ تو ایک تو یہ تھا، وہ اس کی وجہ ہم نے کیوں کہی، ہم نے 2022 میں 20 یا 22 میں ہمارے تھنک ٹینک پہ ہم نے ابراہم اکارڈ کے اوپر کافی زیادہ کام کیا تھا، کانفرنس بھی، سیمینار بھی کیے،
اس وقت ہم نے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن بھیجی تھی کہ بہت جلدی گلف وار شروع ہو جائے گی ایران کے ساتھ، ان کنٹریز کی واقعی، اور امریکن بھی آئیں گے، کیونکہ اس وقت بھی امریکن جو تھے وہ آ چکے ہوئے تھے، آپ کو لوگوں کو شاید پتہ نہیں ہو، وہاں پہ نیٹو فورسز، نیٹو نیویز کافی عرصے سے گلف میں آ گئی تھی انڈر دی بینر آف CMF، کمبائنڈ میری ٹائم فورس جو تھی نا اس کے نام، تو وہ ہم نے اس وقت کہا، اور اس کے ساتھ ابراہم اکارڈ شروع ہو گیا تھا۔ اس وقت ہم نے کہا کہ جی یہ جو آپ اس کو سائن نہیں کریں، جو سائن کرے گا وہ پھنسے گا اسرائیل کے ہاتھ میں۔ UAE نے کر لیا، بحرین نے غالباً کیا بعد میں، اور قطر نے بھی قتل کیا تھا۔ تو ہم نے اس وقت یہ کہا کہ اب یہ آپ کے ساتھ ہوگا کہ جیسے یہ کانفلکٹ ہوگا یا نہ بھی ہوا کچھ عرصہ اس کے لیے، اس میں ہوگا یہ کہ یہ سارے جہاں سے ہم لے رہے ہیں آئل اپنا، گیس اپنی، وہ لوگ دو کام کریں گے۔ ہمارا تقریباً 80% ایز ایسٹ کے لیے UAE سے آتا ہے کہ آپ کا جو کریڈٹ فیسلٹی ہے وہ ختم کی جائے گی، آپ کی شپمنٹس ڈیلے کی جائیں گی یا روک لی جائیں گی کہ ابھی اب شپر اویلیبل نہیں ہے، ابھی فلانا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، مطلب ڈفرینٹ ایکسکیوز کر کے، اور جب بہت زیادہ ہوگا تو بند بھی کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ بھی کہا جائے گا کہ جی اسپاٹ ریٹ پہ پرچیز کرو، کوئی کریڈٹ نہیں ملے گا، ڈالر پیش کرو، یا پہ آپ کے پاس ڈالر ہوں گے نہیں، آپ کو مصیبت بن جائے گی۔ تو اس وقت بھی ہم نے یہ کہا کہ جی اٹس ہائی ٹائم آپ اپنے آلٹرنیٹ سورسز اینڈ روٹس آف انرجی ڈیولپ کریں۔ صحیح گورنمنٹ کو اور سنا نہیں اچھا، یہ جو آپ نے ایک چائنا میں جا کے پیپر پڑھا اور اس کا آپ نے ایک آئیڈیا دیا کہ یہ گولڈن ایریا جو ہے یہ ایک کمبائن ایفرٹ کر لے انرجی کے حوالے سے، تو یہ سننے میں تو بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے لازمی بات ہے کہ بہت زیادہ 11 حکومتوں کا انوالو ہونا، اور پھر نہیں اوبیسلی دیکھیں ہر چیز آپ کے آئیڈیا سے شروع ہوتی ہے۔ آپ کوئی چیز سوچیں گے، کوئی پلان کریں گے، اس کے بعد کام شروع کریں گے نا اس کے اوپر۔ کیونکہ جب ہم نے وہاں بات کی، جو چائنیز نے بھی اگری کیا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، وہاں پہ یہ سارے ملکوں کے آئے ہوئے تھے بائی دی وے، اور بھی لوگ تھے یورپ سے بھی کچھ آئے تھے، لیکن یہ سارے ملک وہاں موجود تھے، اور سب نے وہاں پہ یہ اگری کیا کہ ہاں یہ ہونا چاہیے، اور ہمیں سب کو اس کو بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں ہم نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا، پاکستان کی طرف سے آیا، اس کے اوپر ہم نیکسٹ اسٹیپ کے جی سب بیٹھ کے اس کو بات کریں، اس کے ڈفرینٹ جو ایشوز ہیں، موڈیلٹیز ہیں، ان کو ڈسکس کیا جائے، اچھی طرح سے ڈسکس کر کے پھر اس کے اوپر ایک ورکنگ پیپر بنا کے سب جو کنٹریز ہیں ان کو دیا جائے گا کہ بھئی اب تم اس کو دیکھو، اپنی اپنی پالیسیز دیکھو، اپنے ایشوز بتاؤ، کہ ہر کنٹری کی پالیسیز الگ ہیں، ریگولیٹری پالیسیز الگ ہیں، اکنامک پالیسیز الگ ہیں، ٹھیک ہے نا، ٹریڈ پالیسیز الگ، تو ہر کنٹری کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر اپنی آرگنائزیشن کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ ایک پروسیس چل پڑتا ہے، اور یہ تو نہیں ہے کہ میں نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا تو ایک دم ہو گیا، ایسے نہیں ہوتا، اٹ ٹیکس ٹائم۔ تو لیکن اس پہ کام شروع کرنا، ہمارے علاوہ باقی سب نے کام شروع کر دیا۔ اچھا، ہم نے شروع کرنا ہے، دیکھیں اس پورے ریجن میں، میں ابھی آپ کی بات کر رہا ہوں اوپر، میں ابھی گلف کی طرف نہیں آ رہا، میں اوپر کی بات، جس میں یہ سارا چائنا ہے، سب سے کمزور اکانومی والا ملک ہم، سب سے ڈیفیسٹ انرجی ڈیفیسٹ ملک ہم، تو ضرورت کس کو؟ مجھے ہے نا، ان کو تو نہیں ہے، وہ پیٹ بھرا ہوا ہے ان کا بیٹھے میں، مجھے ہی دوڑ بھاگ کرنی پڑے گی۔ اب میں نے جو ہم نے اس وقت ان کو کہا تھا کہ جی یہ وہاں سے ہمارے ساتھ گلف سے یہ ہمارے پاس ہوگا ہمارے لیے، آج آپ نے دیکھ لیا کہ ایگزیکٹلی وہی جو ہم نے ان کو بتایا تھا وہ سارا ہوا، ٹھیک ہے۔ آج آپ کے تعلقات بھی ایک ملک سے ان کے ساتھ خراب ہو گئے ہیں، جتنا بھی جو بھی آپ مانے نہ مانے بڑھ جاتے۔ ہم نے آج تک ایک اور کام نہیں کیا، ہم نے اسے بھی کہ اپنی اسٹریٹجک انرجی ریسورس کی جو اسٹوریجز ہے وہ بناؤ، ہم نے وہ بھی نہیں بنائی۔ آپ کے پاس دنیا کا جو ایک منیمم ہے وہ 90 to 120 ڈیز کا ہے، یہ اسٹوریج ہونی چاہیے، اسٹریٹجک اسٹوریج۔ ہمارے پاس 3 سے 4 دن کی بہت پورا چراغ مار لیتے ہیں، OMCs کا ملا ملو کے ایک ہفتے کا بن جاتا ہے، تھوڑا سا ہوتا ہے تو آپ ان سے تھوڑی جلدی آتا ہے، پھول جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، وہ بھی ہم نے نہیں بنائی، سوتے رہے اس کے اوپر۔ اسی طرح سے آپ کا ایک اور چیز ہے، میں تو ابھی اپنے انجینئرنگ سیکٹر پہ آؤں گا اس کے بعد، کہ آپ کا ہم نے ایک اور ریکمنڈیشن دی گورنمنٹ کو کہ ایران سے چور مچا رہے جی آئل اسمگل ہو رہا ہے، جی اسمگل ہو رہا ہے، روکو روکو۔ FBR نے، فائنانس والوں نے لاسٹ ایئر ایک رپورٹ چھوٹی سی بنائی اپنے انٹرنیٹ کہ جی جو ٹوٹل آئل اسمگل ہوتا ہے، کیونکہ جی یہ جو ہمارا ٹوٹل امپورٹ ہوتا ہے پاکستان کا آفیشیلی، اس کا 22 سے 24% ہوتا ہے، اور یہ سارا آتا ہے روپیز میں، اس پہ ڈالر کا $1 نہیں لگتا، یا اس کے بدلے میں گائے بھینس اور اونٹ بھیج دیتے ہیں، چاول بھیج دیتے ہیں۔ ہم نے کہا یار تم بجائے اس کے بند کرنے کے
मैं पूरा उनको एनालिसिस करके दिया, मीटिंग भी हुई बात। कहा कि देखो तुम्हारा ये जो जितना परसेंट ये कह रहे को 24% बनता है, ये तकरीबन तुम्हारे जो रिपोर्ट में लिखा है कि 12 से 14 बिलियन डॉलर जो उसका जो रेट था ये उतने का बनता है, तो तुम्हारे 14 बिलियन डॉलर तो बच रहे हैं जो तुम्हारे पास पहले नहीं है, तो वो यहाँ पे बच रहे हैं। तुम इसको बजाय इसको बंद करने के आप इसको रेगुलेट करना है, जो आज जो अभी डीसी साहब ने ऑर्डर दिया कि जो उसको ये कर लो, इसकी कीमत इतनी कर दो फलाना। अब उसका फायदा ये होगा कि जब आप उसको रेगुलेट करेंगे तो वो उस पर आपने प्रॉमिस को भी इन्वॉल्व कर लिया। आप उसे कहे भाई तुम लगाओ और उनको आप वहाँ स्टोरेज बना के दें, उसे कहे हम हर लीटर पे से 2 रुपये प्रोविंशियल लेवी लेंगे, 2 रुपये फेडरल लेवी लेंगे, आप भी कमाओ, उसको भी बेचने दो, और वो पूरे का पूरा जहाँ तक वो जाता है उतनी मार्केट में वो आने दो। हमने एक तो ये कहा, फिर दूसरा मैं उनको बताया कि इसका सिक्योरिटी एस्पेक्ट भी बहुत बड़ा है। हमने कहा कि ये सारी जो स्मगलिंग हो रही है, ये बॉर्डर पे जो ट्राइब्स बैठे हुए ना कबीले, ये वो कर रहे हैं, उनकी ये दाल रोटी है। बिल्कुल सही। मैं उनकी दाल रोटी बंद कर दूंगा ना तो वो फिर आपके खिलाफ लड़ेंगे। वो क्या करेंगे, आपका दुश्मन बैठा है अफगानिस्तान में, हाँ, वो उनको पैसे भी देगा, असला भी देगा, जाओ मारो जाके। तो वो हमने पूरी इसको बताया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो जी, वो सऊदी नाराज हो जाएगा, अमेरिका नाराज हो जाएगा, तो फ्रांस, ओ भाई तुम अपने आप को बचाओ, घर अपना तुम्हारा आग लग रही है, नाराजगी तुम उनकी। अच्छा बिल्कुल सही बात है। ये चीजें अच्छा सर, इंडस्ट्री की तरफ अगर हम आए, इसमें जो आपने कहा ना इंडस्ट्री का क्या, इसमें कोई अपॉर्चुनिटीज है या क्या निकला है? इस वक्त बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज की, हमारी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज के ऊपर एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज निकल रही है। वो ये है कि अगर ये तैयार हो जाते हैं, देखिए गवर्नमेंट का तो आपको देखना होगा कि पैसे नहीं है या नहीं है। इस वक्त आपको बहुत ज़रूरत है पाइपलाइंस बनाने की, ट्रांसमिशन लाइन को अपग्रेड करने की। कल को अगर आ भी जाती है, आप अपनी तो नहीं बेच सकते ना, आप डालो, वो सारी जो है आपकी लोकल इंडस्ट्री को डेवलप होना पड़ेगा। इस वक्त उसका बहुत बड़ा आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आई है कि आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर लें। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप अपने लोकल इंडस्ट्री को मिला के करें। ये ना हो गया टेंडर दे के उनके हवाले कर दिया, करके लेके आप अपना 80-20 पे बात करें, उनको लेके आए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर आप पूरा डेवलप करें। इवन आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, देखिए आप एनर्जी ले आएंगे, डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, ट्रांसमिट नहीं कर, वो पूरे का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आप उसकी ओवरऑलिंग शुरू कर दें। ट्रांसमिशन नेटवर्क आपको 40 साल हो गए, आपने उसको हाथ नहीं लगाया, तो जो बैठ जाता है। हाँ। तो ये इतना बड़ा एक मौका है जो आपकी एनर्जी सेक्टर की जो इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है उसके लिए, कि हर चीज़ बनना शुरू हो जाएगी ना, आपके ट्रांसफार्मर भी बनना शुरू हो जाएंगे, आपका कंडक्टर भी बनेगा, आपका टावर भी बनेगा, आपके पाइपलाइन के बनेंगे, वाल्व बनेंगे, सारा कुछ शुरू हो जाएगा। तो ये पूरे का पूरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट आपकी शुरू हो जाएगी इस एनर्जी की, जिस तरह कंस्ट्रक्शन से होती है ना, इसी तरह पावर सेक्टर के अंदर भी जो है एनर्जी सेक्टर, आई एम नॉट सेइंग पावर, एनर्जी सेक्टर की बात। अच्छा, इसमें सर एक बात ये आती है कि हमने पावर की जनरेशन पे तो बहुत जोर दिया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है मैंने अभी आपसे बात की कि ना हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन है, ना हमारे पास ट्रांसमिशन है। डिस्ट्रीब्यूशन तो बाद में आएगी ना, ट्रांसमिशन तो लेके आएगी, तो आएगी ना। आप 18,000 मेगावाट पे अपनी ट्रांसमिशन लाइन पे डाले तो वो खुद बैठ जाती है। हाँ, तो मतलब इसकी इम्प्रूवमेंट के हवाले से क्यों नहीं ऊपर सोच हुई कि जब हम ये कह रहे थे कि यार पावर को जनरेशन बढ़ाई जाए, तो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन पे। देखिए ये सवाल जो है ना, बड़ा लोडेड सवाल है, और ये इसका बेहतर है मैं जवाब ये इतने कम से कम अल्फाज में, टाइम हमारे पास कम है, मैं इतने दे दूं कि जी ये आप अरबाब इख्तियार जिन्होंने लाइसेंस बेचे थे IPPs के, ये उनसे कुछ सही, ठीक है ना जी। तो जहाँ ट्रांसमिशन लाइन में, डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ मिलता नहीं है, सही। तो आप भी आज भी अगर आप करना चाहें, डिस्ट्रीब्यूशन की बात करो, आप इसको डिस्को जो बनाइए ना, वो डिस्ट्रिक्ट से इलेक्ट्रिक सप्लाई कर दें। अच्छा, हर डिस्ट्रिक्ट की, अभी तो आपका 8 एरिया बोर्ड है ना, 8 जी 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 जी, आप उनको खत्म करें, हर डिस्ट्रिक्ट का एरिया बोर्ड बना दें, उसके अंदर उनके जो वहाँ चेंबर बैठा है, चेंबर ऑफ कॉमर्स है, DC साहब है, जो भी उनका बोर्ड बना है, उनसे कहें भाई तुम हमसे इस पॉइंट के ऊपर ये 220 kV का सबस्टेशन लगा हुआ है, हम तुम्हें यहाँ पे आके बिजली देंगे, तुम यहाँ से पैसे जमा कराओगे, बिजली लोगे, उसके बाद तुम खुद बेचो, तुम खुद इकट्ठा करो, सही, तो मामला सीधा हो जाएगा। वो खुद ही उनको फिर ये चोरी भी रोकनी पड़ेगी, लॉसेस भी खत्म करने पड़ेंगे, क्योंकि उसके तो पूरी बिजली के पैसे देने। बेसिकली अगर नीयत ठीक है तो ये प्लानिंग हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। थैंक यू वेरी मच।